بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بارش کے قطروں کے برابر رزق چاہیے؟ اگر آپ کو بارش کے قطروں کے برابر رزق چاہیے تو پھر سورہ الم نشرہ کو اس طرح پڑھ لیں، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ وہ میں آپ کو آج طریقہ بتانے چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے یا آپ نے حاصل کرنی ہو، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو دنیا داری میں آج کل چل رہا ہے کہ بس رزق کے پیچھے بھاگنا ہے اور پیسے کو کے پیچھے دوڑنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ایفرٹ کرنی ہے، جو صبح سے شام تک ہر انسان کرتا ہے۔ ہر انسان کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کے پیچھے، اس کو راضی کر لوں، اس سیٹ کو راضی کر لوں، اس افسر کو راضی کر لوں، اپنی جاب کو ایکسپینڈ کر لوں، بزنس میں دکاندار ہے تو کسٹمرز کو بس اپنے جو ہے وہ اخلاق سے مروب کرو، پیسہ چاہیے ہمیں۔ یہ سٹرگل ہے انسان کی جو کرتا ہے۔ دوسری سٹرگل یہ ہے کہ ایک اور طریقہ اس کا جو ہمارا ذہن اور ہے، ہم یہ کہتے ہیں رزق دینے والی اللہ کی ذات، اللہ کو اگر آپ راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہی تقدیر لکھی ہے نا اس نے، تو اس تقدیر کو کون بدلے گا؟ اللہ خود۔ تو ہم نے اب اس راضی کرنے کے لیے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے بھیا، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ رہنمائی ہے، رہنمائی آپ کو دیتے ہیں، محنت آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر آپ اس دین کے علم میں محنت کر لیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کے کلام کے ساتھ کچھ تھوڑی محنت والی عبادت کر لیں گے تو اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جب رازق راضی ہو جائے نا تو پھر رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، رزق آپ کے پیچھے ویسے بھی بھاگتا ہے تو اللہ پاک اس رزق کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ساری فلسفی ہے اس کے پیچھے۔ تو محنت سے جو کہنا کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، گناہوں کے ساتھ ہے، شیطان اس کو ہر وقت ہر قدم پر بہکا رہا ہے، بھٹک بھی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے، اور اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے یا اس کی تمنا رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے سیدھے کر دیتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں، میرا ایمان یہ ہے کہ نگاہ وہ ہے نا اقبال کا شعر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب بعض اوقات اللہ پاک اپنے ایسے اللہ کے بندوں سے آپ کا جو ہے وہ پریچے کرا دیتا ہے، تعارف کروا دیتا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہے، جس کے ساتھ مل کے یا جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اندر ایک بہت بڑی چینج آ جاتی ہے۔ اور آپ، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، عرب میں نا ایک شرابی آدمی تھا، بہت شراب پیتا تھا، تو دوست وغیرہ اس کے پاس روز آتے تھے محفل میں۔ تو ایک دن سب کچھ ریڈی تھا، شراب بھی پڑی تھی، دوست بھی آ چکے تھے، تو اس نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ یہ 4 درہم لے جاؤ اور بازار سے کچھ پھل وغیرہ ان کے لیے، مہمانوں کے لیے لے کے آؤ۔ اور وہ جو ملازم تھا، ظاہر ہے غلام ہوتے تھے اس دور میں، تو وہ غلام جو ہے وہ نکل پڑا، اور جب آگے گیا تو وہاں پہ اس وقت اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ بصری تھے۔ تو وہ وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس فقیر کی، کوئی ایک فقیر تھا، اس کے لیے کہہ رہے تھے کوئی اس فقیر کی مدد کرے، صرف 4 درہم چاہیے، جو اس کو 4 درہم دے گا اس کی 4 دعائیں قبول ہوں گی، اس کے لیے 4 دعائیں جو ہے وہ میں اللہ سے مانگوں گا۔ جب غلام نے یہ بات سنی تو وہ پریشان تو تھا اپنے آقا کے لیے اور اپنی اس حالت کو دیکھ کے، اس نے وہ 4 درہم جا کے اس بزرگ کو دے دیے، اس بزرگ کو دے دیے۔ اور جب دیے تو بزرگ نے کہا بتاؤ کون سی 4 دعائیں تم مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے میرے آقا سے، غلامی سے جو ہے آزادی مل جائے۔ انہوں نے کہا دوسری؟ انہوں نے کہا دوسری یہ ہے کہ یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا کوئی بہتر مجھے نعم البدل مل جائے۔ انہوں نے کہا تیسری؟ انہوں نے کہا جی تیسری دعا میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے آقا کی جو ہے وہ توبہ قبول ہو جائے اور اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کہا چوتھی کیا تمہاری خواہش ہے، دعا ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی چوتھی میری دعا یہ ہے کہ میں، میرے آقا، آپ اور جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اس بزرگ نے دعا کی،
حضرت منصور نے دعا کی اور اس کے بعد وہ غلام واپس چل پڑا. اب اس کے دل میں ڈر یہ تھا کہ میں نے یہ کر تو دیا، اب میں جاؤں گا تو مالک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. خیر وہ چلتے واپس پہنچا، اور جب اپنے مالک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھائی تم اتنی دیر لگا دی، کہاں چلے گئے تھے اور وہ کام؟ تو وہ غلام بڑا نیک دل تھا نا، اس نے کہا جھوٹ نہیں بولوں گا مالک، سچ بیان کروں گا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تو ایک بزرگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 4 درہم کسی فقیر کو دے گا تو میں 4 دعائیں اس کے لیے کروں گا. تو میں نے وہ درہم اس کو دے دی. مالک نے غصہ کرنے کی بجائے نا کیوریاسٹی سے، ایک تجسس سے اور اشتیاق سے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا دعائیں مانگی؟ کیونکہ اب یہاں پہ کایا پلٹ چکی تھی، دعا قبول ہو چکی تھی. اس غلام نے کہا جی میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ آپ کی غلامی سے میں آزاد ہو جاؤں. تو اس کے آقا نے کہا جاؤ آج سے تم میری غلامی سے آزاد ہو. دوسری دعا کیا کی تھی؟ اس نے کہا جی دوسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ مجھے یہ 4 درہم جو میں نے دیے ہیں اس کے بدلے میں کچھ بہتر صلہ عطا ہو جائے. تو اس کے مالک نے 4000 درہم کی تھیلی اٹھا کے اس کو دی، یہ لو یہ تمہارے لیے میری طرف سے نظر ہے، یہ بھی تمہیں دی. تیسری دعا کیا مانگی تھی؟ اس نے آقا میں نے تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ آپ توبہ کر لیں اور آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، یہ گناہ کے کام سے. اس نے کہا میں نے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کیا کہ میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، غلط کام نہیں کروں گا، یہ بھی میں نے کر دیا. اب بتاؤ چوتھی تمہاری کیا دعا تھی؟ اس نے کہا جی چوتھی میری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اس بزرگ کو جس نے دعا کی تھی اور جو لوگ وہاں تھے ان کو بخش دے، ان کو مغفرت فرما دے، ان پہ رحم کا معاملہ کرے. تو اس کے مالک نے کہا یہ چوتھی دعا میرے بس میں نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو. غلام وہاں سے چلا گیا. اب جو اس کا مالک تھا وہ رات کو جب سویا تو اس کو خواب میں ایک نیند کی کنڈیشن میں آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے 3 وہ کام کیے جو تیرے بس میں تھے، تو نے 3 وہ کام کر دیے جو تیرے بس میں تھے. تو کیا سمجھتا ہے کہ جو کام چوتھا کام جو تیرے بس میں نہیں ہے وہ اللہ نہیں کرے گا؟ تو جا، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے تیرے غلام کی، تیری، اس بزرگ کی اور وہاں موجود تمام لوگوں کی بخشش فرما دی، ان پر رحم کر دیا، ان پہ اپنا فضل کر دیا اور اس کی آنکھ کھل گئی. بات یہ صرف واقعہ بتانے کی یہ تھی کہ دعاؤں میں بہت پاور ہے، اور جب یہ کوئی آپ کو اللہ کا نیک بندہ مل جاتا ہے تو پھر اس سے آپ دعا کراتے ہیں تو کیا بات ہے. اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خاص طور پہ باپ کی دعا لیا کریں، مستجاب ہوتی ہے، سرکار کا فرمان ہے. اچھا میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں. یہ اس طرح تھا کہ ایک بہن نے رابطہ کیا تھا، تو میں اکثر سورہ علم نشرہ رزق کے لیے بتایا کرتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور کافی تعداد میں کرتا ہوں کہ کبھی کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں، اس کا 1.25 لاکھ کر لیں، اس کا 2 لاکھ کر لیں، 5 لاکھ کر لیں. نیت تو کریں اور شروع کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ میری اس بات کو جو ہے نا وہ بعد میں کمنٹس میں وہ کرتے ہیں کہ شاہ جی اتنا محنت والا کام اور اتنی مشقت، اور یہ آج کے دور میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، محنت تو کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے تو زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملتی، دین میں بھی تو محنت ہی کرنی پڑے گی. تو خیر اس بہن کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ارادہ کیا جی میں 5 لاکھ کروں گی. آپ یقین کریں کہ شاید مہینہ 1.5 مہینے کے بعد جب ان سے رابطہ ہوا، ابھی انہوں نے 20,000 تک ہی تعداد پہنچائی تھی. 20,000 میں پڑھ چکی ہوں، اور شاہ صاحب میرے حالات بدل گئے ہیں. میں نے جو چاہا تھا، مجھ پر ایسے ہی رزق کی بارش ہو رہی ہے جیسے میں نے سوچا تھا. اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں 5 لاکھ ضرور پورا کروں گی، لیکن میرا کام شروع ہو گیا، مجھ پہ کام، اللہ پاک نے جو میں نے دعا مانگی تھی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ساری چیز ہے. بس سورہ علم نشرہ کو بے حساب پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کو لاکھوں میں پڑھیں، اور آپ اس کا نیت کر کے، اس کا کوئی بھی ٹائم نہیں، آپ جب بھی وضو میں ہو، جب ٹائم ملے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی قسمت بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے. ملتے ہیں زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک